عورت کا ہاتھ جب اللہ کے سامنے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے یہ بیچاری عورت ذات ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، شوہر کا کام کرتی ہے، بچوں کا کام کرتی ہے، گھر کا سارا کام کرتی ہے، اور یہ بیچاری میرے سامنے جھولی پھیلا کر کے مانگ رہی ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں، بینائی ختم ہو گئی۔ کافروں نے ان سے کہا اے زنیرہ، اگر تو دوبارہ کافرہ بن جائے، بتوں کی پرستش کرنے لگ جائے تو تیری آنکھیں صحیح ہو جائیں گی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شہر قدری کی رہنے والی پردہ نشین خواتین، الحمدللہ آج حضرت مولانا شمس تبریز صاحب اور مولانا عزیر صاحب اور ان کی جماعت نے مل کر آپ حضرات کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مستورات کا یہ جوڑ منعقد کیا ہے، جو کہ قابل تعریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں، آ کر کے انہوں نے شکایت کی غلبنا علیک الرجال، یا رسول اللہ مرد حضرات آپ کے پاس آتے جاتے ہیں، مرد حضرات آپ سے ملتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ رہتا ہے، ان کا دن اور ان کی رات آپ کے ساتھ گزرتی ہے، روزانہ آپ کے ساتھ وہ رہتے ہوئے دینی مسائل کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر کے عمل بھی کرتے ہیں۔ اور مردوں کا آپ کے پاس اس قدر آنا جانا ہے کہ ہم عورتیں آپ کے پاس نہیں آ پاتی ہیں، ہم عورتیں آپ سے براہ راست دین کی باتیں سننے کا شوق رکھتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی موقع ایسا نہیں ملتا ہے کہ ہم مردوں سے ہٹ کر الگ سے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سن سکیں
معلوم کر سکیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی ترتیب بناتے کہ جس میں ہم آپ سے کچھ دین کی باتوں کو سن لیا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی یہ بات بڑی پسند آئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ عورتوں کے لیے ایک دن مقرر فرمایا کہ اس دن صرف عورتوں کا اجتماع ہوگا، پردے کے اندر وہ بیٹھی ہوئی ہوں گی، اور میں ان کے سامنے دین کی باتیں سناؤں گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعینہ دن عورتوں کی مجلس میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے عورتوں کو دین کی باتیں سنائی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجدوں میں مرد حضرات علماء کے بیانات سنتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں وہ بھی مسجدوں میں ٹھہرتی ہیں، اور مرد حضرات ان کے بیانات کو سنتے ہیں۔ مردوں کے لیے دین کی باتیں سننے کا، سیکھنے سکھانے کا بہت موقع ملتا رہتا ہے۔ عورتوں کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے موقع نہیں ملتا ہے۔ اس لیے دور حاضر کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کی طرف زیادہ توجہ دینے کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ الحمدللہ ملک بھر میں جہاں فکر مند علماء کرام کام کرتے ہیں، وہ عورتوں میں بھی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی ہر چہارشنبے کو دوپہر 3 بجے سے 4:30 بجے تک عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے، ہر ہفتہ ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً 100-120 عورتیں آتی ہیں۔ الحمدللہ بہت دور و دراز سے بھی آتی ہیں، 5-5 کلومیٹر دور سے، بلکہ 15-15 کلومیٹر دور سے گاڑیوں میں، آٹو میں آتی ہیں، اور محلے کی عورتیں بھی آتی ہیں۔ عورتوں کے اندر دین کا شوق اور جذبہ فطری طور پر زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک عورت ولیہ بن گئی، نیک بن گئی، تو وہ ایک نیک عورت 100 ولیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، اتنا تقوی اس عورت کے اندر ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک عورت رہا کرتی تھی، ان کا نام ہے ذنیرہ، ذنیرہ ان کا نام ہے۔ آج کل تو لوگ گوگل میں ادھر ادھر بچوں کا نام تلاش کرتے ہیں، عورتیں بھی یوٹیوب میں، گوگل میں نام تلاش کرتی ہیں، جو نام ان کو ملا اٹھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ بچیوں کا نام الٹا سیدھا، ہماری بچیوں کا نام۔ پرانے زمانے کے لوگ، ان کے پاس نالج نہیں تھا، اس لیے جیسا تیسا نام رکھ لیا کرتے تھے۔ بچی کا نام رکھ دیا مستانی، مستانی کا تو کیا دیوانی ہونے، کیا ابھی معلوم نہیں مستانی کا، تو ایسے نامہ ہماری بچیوں کے پرانے زمانے کے۔ اور نئے زمانے کے نامہ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک بچی کا نام میرے پاس آیا، حضرت ہمارے بچی کا نام دیکھو کیسا ہے۔ کیا نام ہے؟ مرحا۔ کیا نام رکھے ہیں؟ مرحا۔ میں بولا مرحا کا تو
आटा पीसते सो चक्की, तुम्हारी बच्ची खाली तुमना सबको भी चक्की में दाल को पीस डालती। नाम का असर औलाद पर पड़ता है, बच्ची पर पड़ता है। नाम जब रखो सही नाम रखो, माना उसका सही होना और बरकत वाला नाम होना। जब औरतों से कहा जाए कि तुम अपनी बच्ची का नाम आयशा रखो, औरतें बोलती हजरत आयशा उन्होंने बड़े वाक़े पढ़े ही, उनका नाम रखे तो हम ना वाक़े आ जाती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुनिया में कौन सी औरत ऐसी है जो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा फजीलत वाली हो। उनका नाम आज औरतों को पसंद नहीं आता। फातिमा रखो, नहीं हजरत, नौवे नामा होना। हमारे उस्ताद काफ़ी साल पहले रायचोटी आए हुए थे। रायचोटी में हज़रत का बयान था। बयान मुकम्मल होने के बाद एक आदमी उनके पास आया, हज़रत मुझे बेटा पैदा हुआ है, क्या तो भी नाम बोलो, नाम रखना। अब हज़रत ने उसको नाम बताया, उमर रख लो, अबू बकर रख लो, उस्मान रख लो, अली रख लो, अफ़ान रख लो, अच्छे अच्छे नाम बताए। उसने कहा हज़रत ये पूरे पुराने नामा, नौवा नाम क्या तो रहा तो बोलो। अब हज़रत ने और चंद नाम उनको सुनाए कि फ़ला फ़ला रख लो। वो कहने लगा हज़रत ये भी नहीं, कोई नया नाम बताएं, ऐसा नाम होना पूरे कदरी शहर में वैसा किसी बच्चे का नाम नहीं होना। लोग इस तरह की बातें पूछते हैं। अब हज़रत को आ गया गुस्सा। हज़रत ने उससे पूछा, अरे भाई तेरा नाम क्या है? उसने कहा हज़रत मेरा नाम इदरीस है। इदरीस। हज़रत ने कहा तेरे बेटे का नाम इबलीस रख ले, इससे बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं है, जा। आज तक किसी ने भी ये नाम नहीं रखा है, पूरे शहर में क्या पूरे मुल्क में भी तुझे ये नाम नहीं मिलेगा। मैंने इतने सारे नाम तुझे बताए, तुझे समझ में नहीं आता, नया नाम तू चाहता है, ये बिल्कुल नया नाम है इबलीस। तेरे बेटे का नाम रख ले, तेरे नाम के वज़न पर ये नाम है। तो आज लोगों की हालत ऐसी हो गई, यूट्यूब पर देखकर, गूगल पर देखकर, इंटरनेट पर देखकर अपनी बच्चियों का नाम रखते हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप अपनी औलाद को उनकी ज़िंदगी में सबसे पहले जो गिफ्ट देते हैं, जो तोहफ़ा देते हैं, वो उस बच्चे का नाम होता है। बच्चे का नाम माँ बाप की तरफ से दिया जाने वाला सबसे पहला तोहफ़ा है, गिफ्ट है। अब हमने बच्ची का नाम ही उल्टा सीधा रख दिया, बच्चे का नाम ही उल्टा सीधा रख दिया, तो उस गलत नाम का गलत असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो अपनी बच्चियों का नाम, बच्चों का नाम उलमा से पूछ करके रखना, मस्जिद के इमाम साहब से, मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से पूछ करके रखना। बहरहाल मैं कह रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का मुकर्रमा में एक औरत रहा करती थी, उनका नाम था ज़िन्नीरा। बड़ा ही बरकत वाला नाम है, ज़िन्नीरा। वो इस्लाम ले आई। पहले वो नामुस्लिम थी, गैर मुस्लिम थी, बाद में वो मुसलमान हो गई। क्या करंट चल गया? शायद आ गया चलो। पहले वो गैर मुस्लिम थी, बाद में मुसलमान हो गई। अब मुसलमान होने के बाद किसी वजह से उनकी आंखें चली गई, उस औरत की बीनाई चली गई, ज़िन्नीरा। तो मक्का मुकर्रमा के जो बड़े बड़े काफिर और सरदार, उन्होंने उस औरत को चिढ़ाया, ए ज़िन्नीरा, इस्लाम लाने से पहले तेरी आंखें सही थी
اور تجھے سب کچھ نظر آیا کرتا تھا، جب سے تو نے اسلام کو قبول کیا اسی وقت سے تیری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ اے ذنیرا، ہماری دیوی دیوتاؤں کا اور ہمارے بتوں کا تمہارے اوپر اثر ہو گیا ہے، تم نے ہمارے بتوں کی عبادت کو چھوڑا، ہمارے پتھروں کے سامنے سر جھکانا چھوڑا، اسی کا وبال ہے کہ تیری آنکھیں چلی گئیں۔ اے ذنیرا، اگر تو دوبارہ آنکھ چاہتی ہے تو اپنا اسلام چھوڑ دے اور دوبارہ کافرہ ہو جا، دوبارہ بتوں کو خدا مان لے، بتوں کی عبادت کرنے لگ جا، تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم نہ کون تو بولے تو تم نہ کہا کہ بچے چھوتے نہیں آپا، فلاں درگاہ کو جا کہیں گے آؤ، بھانجا کو چادر چڑھا کو آئے تو، نہیں تو بوندی کیا تو بھی وہاں رکھ کو آئے تو، نہیں تو سانپ کا پٹا رہتا اس میں دودھ ڈالے تو، نہیں تو جھاڑ رہتا اسے رسی بندھا لے تو، کیلی تالا لگا ڈالے تو تم نہ بچے ہو جاتی۔ ہماری عورتوں سے اگر کوئی اس طرح آ کر کے بولے ہو کیا آپا، بھانگ جا گئے تو بچے ہوتی کیا، اچھا ٹھیک ہے کل ہی میں اس کی تیاری کرتی ہوں۔ عورتیں نماز پڑھ کر اللہ سے نہیں مانگتی، عورتوں کے اندر اپنی ذات میں جو کمی کوتاہی ہے، دین سے جو ان کی دوری ہے، اس کی اصلاح نہیں کرتی، قرآن نہیں پڑھتی گھر میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نہیں پڑھتی، کلمہ نہیں پڑھتی، استغفار نہیں کرتی، نماز پڑھ کر اللہ سے نہیں مانگتی، لیکن درگاہ کو جانا ہے، کسی پہاڑ پر جانا ہے، کسی پٹے کے پاس جا کر کے دودھ ڈالنا ہے، یا کوئی پیر صاحب آئے ہیں ان کے پاؤں پڑھ لینا، اللہ اکبر، یہ سارے کام ہماری عورتیں کر رہی ہیں، سارے دنیا بھر کے کام ہماری عورتیں کر رہی ہیں۔ بچہ ہونے کے لیے اگر کوئی کام وہ نہیں کر رہی ہے تو نماز نہیں پڑھ رہی ہے، قرآن نہیں پڑھ رہی ہے۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، بینائی ختم ہو گئی، کافروں نے ان سے کہا اے ذنیرہ، اگر تو دوبارہ کافرہ بن جائے، بتوں کی پرستش کرنے لگ جائے تو تیری آنکھیں صحیح ہو جائیں گی۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا اے کافروں سن لو میرا جواب، میں پوری زندگی اندھی بن کر کے گزارنا پسند کرتی ہوں، تمہارے بتوں کو کبھی خدا نہیں مان سکتی، میں چاہے اسی طرح اندھی بن کر کے مر جاؤں گی، لیکن تمہارے بتوں کو، پتھروں کو میں خدا نہیں مانوں گی، میرا رب صرف ایک اللہ ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو جواب دیا۔ آج کوئی عورت ہے جو اس طرح جواب دے کہ آپا درگاہ کو جانا نہیں، آپا خالی وہ اولیاء ہے، ٹھیک ہے وہ نیک ہے، کچھ قرآن پڑھ کر ان کو ثواب پہنچاؤ اور اللہ سے دعا مانگو اے اللہ ہمیں بھی اسی ولی جیسا بنا دے، بس یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن ولیوں سے منتیں ماننا، پٹے میں جا کر دودھ ڈال کر یہ سمجھنا کہ اس سے بچہ ہو جائے گا، جھاڑ کو رسی باندھ دیے تو بچہ ہو جائے گا، تالا لگا دیں گے تو بچہ ہو جائے گا، یہ سب کافروں والے، مشرکوں والے اعمال ہیں۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کو سختی کے ساتھ جواب دیا، ہرگز میں تمہارے خداؤں کو خدا نہیں مانتی،
میں تو صرف ایک اللہ کو ماننے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کا یہ جواب اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اسی وقت ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ کر کے آئی۔ اندھی تھی وہ، بالکل نابینا تھی، لیکن کوئی بھی شرک والا عمل نہیں کیا، کفر والا عمل نہیں کیا، اندھی بن کر رہنا پسند ہے، اسلام چھوڑنا پسند نہیں۔ یہ جملہ جب ان کی زبان سے جاری ہوا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، فوراً ان کی آنکھیں واپس آ گئی، اور کافر بھی دنگ ہو کر کے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ہم نے خامخواہ زنیرہ کو چھیڑ دیا۔ اب زنیرہ کے اس ہمت پر اللہ اس کی آنکھیں لوٹ کر کے آ گئی، عجیب معاملہ ہو گیا۔ تو عورتوں کے اندر اگر ایمان کی پختگی آ جاتی ہے، عورتوں کے اندر اگر تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے، تو پھر ان کی دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں، ان کے ایک ایک جملے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ ایران کے اندر ایک بادشاہ تھا، مکرانہ بادشاہ۔ وہ سیر و تفریح کے لیے، پکنک کے لیے جنگل میں گیا کہ ملک میں سلطنت میں رہتے رہتے تھوڑا بیزار ہو گیا ہے، چلو تھوڑا جنگل میں گھوم کر کے آتے ہیں۔ مکرانہ بادشاہ جنگل میں جاتے جاتے راستے میں ایک پل آیا، برج، وہ برج بھی پار کر کے وہ جنگل میں گیا، اور اس کے فوجیوں نے بادشاہ کے لیے وہاں خیمے وغیرہ لگائے، ٹینٹ وغیرہ لگائے۔ بادشاہ وہاں جا کر کے آرام کرنے لگا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے جنگل میں دوسری طرف اپنے ٹینٹ وغیرہ لگا لیے، جب تک بادشاہ یہاں رہے گا اس کی ہمیں نگرانی کرنی ہے۔ بادشاہ کے فوجیوں نے جنگل میں ادھر ادھر گھومنا شروع کیا تو ان کو ایک بہترین خوبصورت تندرست گائے نظر آئی۔ گائے اب بڑی پسند آئی وہ گائے، اب اس کو کاٹ کے کھائیں گے تو اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوگا، مزیدار ہوگا۔ ان فوجیوں نے دیکھا کہ وہ گائے ایک بوڑھی عورت کی ہے۔ بوڑھی ماں صاحب کے پاس وہ فوجی گئے اور جا کر کے بولنے لگے، اے بڑی ماں، یہ جو گائے ہے ہمیں دے دو، ہم بدلے میں تم کو کچھ پیسہ دے دیں گے، یہ گائے ہم کاٹ کر کھانا چاہتے ہیں۔ بوڑھی ماں نے کہا، دیکھ بیٹا، میں جنگل میں رہتی ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں نہ بیٹی ہے، میں جنگل میں اس گائے کا دودھ پی کر کے زندگی گزارتی ہوں، یہی میری زندگی کا سہارا ہے۔ اگر تم اس گائے کو لے کر کے چلے جاؤ گے تو پھر میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، میرا کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ تو فوجیوں نے نہیں مانا۔ گائے تو بڑی خوبصورت ہے، تندرست ہے، جنگل کا چارہ کھا کھا کر ایک دم صحت مند ہے، ایسی گائے تو کہیں بھی نہیں ملتی۔ فوجیوں نے زبردستی اس بوڑھی عورت سے اس گائے کو چھینا اور لے جا کر کے ذبح کر کے کاٹ کر کھا لی۔ اب بوڑھی عورت کو بڑا دکھ ہوا کہ میری گائے چلی گئی۔ اب بوڑھی عورت کیا کرے، کس سے شکایت کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہاں جنگل میں دو چار لوگ اور بھی رہا کرتے تھے، انہوں نے بوڑھی عورت سے کہا، اے بوڑھی عورت، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو فوجی تیری گائے کاٹ کر کے کھا لیے ہیں، اس کا بادشاہ بھی جنگل میں آیا ہوا ہے۔ بادشاہ جب جنگل سے جانے لگے گا، فلاں راستے سے گزرے گا، جو پل ہے، برج ہے، وہاں سے وہ گزرے گا،
تو وہاں کھڑی رہنا، جیسے ہی بادشاہ آئے گا فوراً شکایت کر دینا، بادشاہ تیرا انصاف کر دے گا۔ بوڑھی عورت نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلی گئی۔ بادشاہ جس راستے سے آیا تھا اس راستے میں جا کر بیٹھ گئی کنارے چھپ کر۔ بادشاہ وہاں جنگل میں 2-4 دن رہا۔ اب جنگل سے واپس ہونے لگا تو اسی پل کے اوپر سے واپس ہونے لگا تو بوڑھی عورت اس پل کے سامنے آ گئی، پل کے اوپر کھڑی ہو گئی، اور وہ بوڑھی عورت بادشاہ کو آواز لگا کر کے بولتی ہے، سنیے قدری کی عورتیں سنیے، عورت کے پاس جب دینداری ہو، خدا کا خوف ہو، دین کا کچھ نالج ہو، کیسی کیسی باتیں وہ کر دیتی ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے بادشاہ کو آتے ہوئے دیکھ کر فوراً اس پل کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی بادشاہ پل کے اوپر چڑھ کر آیا، عورت نے آواز لگا کر کے بادشاہ کو کہا، اے بادشاہ، تیرے فوجیوں نے میری گائے کو کاٹ کر کھا لیا ہے، بتا میری اس گائے کا حساب اس پل پر کھڑے ہو کر کے دے گا یا پھر اس پل پر کھڑے ہو کر کے دے گا قیامت میں؟ بتا بادشاہ، یہ جو دنیا کا پل ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر حساب دے گا یا قیامت میں پل صراط میں کھڑے ہو کر کے حساب دے گا؟ بتا، یہاں میرا حساب کرے گا یا میں اللہ سے تیری شکایت کروں، قیامت میں تجھ سے میں تیرا حساب لوں؟ بادشاہ نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تھر تھر کانپ اٹھا اور فوراً اپنی سواری سے نیچے گر پڑا اور ماں کے پاس آیا اور کہا، کس نے تیری گائے کو کاٹا ہے؟ پکڑ کر لائے گئے اس کو، اور اس عورت کو بہت سارا پیسہ وغیرہ دیا گیا اور اس سے معافی تلافی کرا لی گئی۔ تو دیکھیے، عورت ہے، غریب ہے، عمر رسیدہ ہے، بوڑھی ہے، کمزور اور ناتواں ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں، لیکن نیک ہے، اللہ کا ڈر رکھنے والی ہے، عبادت گزار ہے۔ تو اس کے دماغ میں کیسی بات آئی؟ بادشاہ سے شکایت کرنے کا انداز اس کا کیا تھا کہ بادشاہ بھی اپنی سواری سے نیچے اتر کر آ گیا۔ تو ہماری عورتوں کے اندر اگر ایسا تقویٰ ہو، ہماری عورتوں کے اندر ایسی پرہیزگاری ہو، دین کا تھوڑا بہت بھی نالج ہماری عورتوں میں ہو، تو پھر وہ بہت آگے چلی جاتی ہیں۔ ہمارے محلے کی 2 بچیاں کالج میں پڑھنے والی بچیاں، وہ 2 ویلر سے جا رہی تھی۔ سنیے، 2 ویلر سے وہ جا رہی تھی، جاتے جاتے کیا ہوا، راستے میں کتا آڑا آ گیا۔ راستے میں کتا آڑا آ گیا تو کتے سے بچنے کے لیے جیسے ہی بریک ڈالا تو دونوں بچیاں نیچے گر گئی۔ ایک بچی کا ہاتھ 2 ویلر کے ہینڈل میں پھنس گیا، دوسری بچی نیچے گری تو اس کے گھٹنے میں اور ہاتھ کی انگلی میں چوٹ آیا۔ مجھے آ کر کے دکھایا باضابطہ انہوں نے، حضرت دیکھو ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ ہمارے پاس پڑھنے والی بچیاں تھیں وہ، لیکن انہوں نے ایک عجیب بات بتائی۔ وہ کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، اچھا جب تم گاڑی سے نیچے گر گئی اور تمہارا ہاتھ ہینڈل میں پھنس گیا تھا تو تم نے کسی کو آواز نہیں لگائی بچاؤ تاکہ کوئی آ کر گاڑی اٹھاتا؟ تو اس عورت نے، اس بچی نے کہا، حضرت ایکسیڈنٹ تو دن میں ہوا تھا، بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے، سب نے آ کر کے گاڑی وغیرہ اٹھایا، اور جب ہمیں اٹھانے کے لیے انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑنا چاہا تو میں نے منع کر دیا۔ میرا ہاتھ ہینڈل کے اندر پھنسا ہوا ہے، بالکل ایسا مڑا ہوا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن وہ لڑکی بولتی ہے
جو لوگ آئے اٹھانے کے لیے میں نے ان سے کہا نہیں، کوئی مرد مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا، میں خود سے ہی کھڑی ہو جاؤں گی۔ وہ بچی، اس کا ہاتھ ہینڈل میں اٹکا ہوا اور ہاتھ گھوم جانے کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے تھوڑی سی۔ اس کی دوسری بہن نے آ کر اس کو، جو پیچھے بیٹھی تھی، اس کو کچھ نہیں ہوا، بس گھٹنے میں چوٹ آئی اور ہاتھ میں ہلکا سا لگا تھا۔ وہ آ کر کے اس نے ہینڈل سے اس کا ہاتھ نکالا، تب جا کر کے وہ کھڑی ہوئی۔ بتائیے، بچیاں ہیں، کالج میں پڑھنے والی بچیاں، ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، پردے کا پرواہ ہے کہ کوئی مرد ہمیں ہاتھ لگانے نہ پائے۔ یہ ان کے اندر سمجھ بوجھ کیسے آئی، ذرا سوچئے آپ۔ ان بچیوں کو اتنی سمجھ کہاں سے آئی کہ کوئی مرد ہمیں ہاتھ نہ لگائے، چاہے ہاتھ ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں۔ ان بچیوں کو یہ سمجھ اس لیے آئی ہے کہ وہ مسجد کے قریب ان کا گھر ہے، ہماری مسجد کے بیانات وہ سنتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مسجد میں، مکتب میں پڑھی ہوئی بچیاں ہیں، وہ پردے والی بچیاں ہیں۔ تو ہماری عورتیں اور ہماری بچیاں اگر مکتب میں پڑھنے والی بن جائیں، ہماری بچیاں مدرسے میں پڑھنے والی بن جائیں، ہماری بچیاں مسجدوں کو آنے جانے والی بن جائیں، انشاءاللہ ان کی اگلی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اسکول میں پڑھاؤ، کالج میں پڑھاؤ، پردے کے ساتھ، مکمل نگرانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن اپنی بچیوں کی دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ آج ایسی بچیاں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، کالج میں پڑھنے والی بچیاں اس قدر گندے ماحول میں ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے انٹرول میں کھانا کھا رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کالج گئی ہوئی ہے، شام میں وہ بس میں آ جائے گی، ٹھیک ہے بس میں آ جائے گی، لیکن کالج کے اندر ماحول میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتی ہے، غیروں کے گود میں بیٹھ کر کے ہماری کالج کی بچیاں کھانا کھا رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے نوالا نکال کر کے غیر کے منہ میں دے رہی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہماری مسلمان بچی ہے، برقع پہنی ہوئی ہے، لیکن وہ غیر مسلم کے منہ میں اپنے ہاتھ سے نوالا دے رہی ہے۔ اور وہ جہاں یہ واقعہ ہوا تھا کالج میں، وہاں بہت زیادہ رش تھا اور میں اکیلا تھا مسلمان۔ اب وہاں جا کر کے میں اس کو کوئی نصیحت نہیں کر سکا، بہت زیادہ رش، بھیڑ زیادہ، آج کل کا ماحول بھی ایسا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں وہاں سے بہت ہی افسوس کرتا ہوا واپس آ گیا۔ ایسے ایک واقعات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں، آپ کو کیا بتایا جائے۔ ہماری بچیوں کی تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، بچیوں کو ان کی حقیقت کو نہ بتلانے کی وجہ سے، اور موبائل، انٹرنیٹ، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، سنیپ چیٹ اور پتہ نہیں کتنے ہزار گندے قسم کے اپلیکیشنز ہیں جس میں مبتلا ہو کر ہماری بچیوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، بولے حضرت ہماری بچی کا نکاح پڑھانا ہے۔ میں بولا اچھا ٹھیک ہے، پڑھا دیں گے، لیکن رشتہ کب ہوا، منگنی کب ہوئی، مجھے معلوم ہی نہیں، منگنی کے بارے میں آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، ایک دم نکاح پڑھانے کے لیے بول رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ بولے حضرت رشتہ وغیرہ سب ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیسا رشتہ ہوا؟
کہاں رشتہ ہوا, رشتہ کرنے والا کون ہے؟ تو وہ لڑکی کا باپ رونے لگا. لڑکی کا باپ ہٹا کٹا آدمی ہے, تندرست ہے, صحت مند ہے, محنت سے کام کرنے والا ہے, اتنا موٹا تگڑا آدمی رونے لگا اور کہنے لگا حضرت میری بچی کا رشتہ فیس بک سے ہوا ہے. کس سے ہوا ماں؟ فیس بک سے, موبائل سے ہوا ہے. موبائل میں جو اپلیکیشن آتا ہے فیس بک, اس سے ہوا ہے ان کا رشتہ. بتائیے, فیس بک کے ذریعے اس لڑکی کا تعلق کسی لڑکے سے ہوا. اور عجیب بات کیا ہے, لڑکی عمر میں بڑی ہے اور لڑکا عمر میں چھوٹا ہے. اس کے باوجود لڑکی اس کے جال میں آ گئی. ایسے ایک واقعات نہیں, کئی واقعات. کڑپے کی ایک لڑکی ہمارے محلے میں آ گئی, اور یو پی کا رہنے والا ایک لڑکا غیر مسلم ہے, وہ میرے پاس آ کر کے بولتا ہے حضرت مجھے اسلام کا کلمہ پڑھاؤ اور مجھے سرٹیفکیٹ دو. میں نے کہا ساری دنیا کے لوگ کافر ہو جائیں تب بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تیرے مسلمان ہونے سے نہ مجھے فائدہ ہے, نہ میری مسجد کو, نہ اللہ کو. جا میں کسی کافر کو مسلمان نہیں بناتا. اس نے کہا نہیں حضرت میں سچے دل سے مسلمان ہو رہا ہوں. میں نے کہا اچھا ایسا ہے تو جاؤ, کورٹ میں جاؤ, لائر کے پاس جاؤ, ایک سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤ کہ تم اخلاص کے ساتھ اسلام میں آ رہے ہو. نہ تو کسی کا پریشر تمہارے اوپر, نہ تو کسی کا پریشر تمہارے اوپر ہے, نہ ہی لو افیئر ہے, یعنی کسی سے تیرا محبت کا کوئی تعلق بھی نہیں, اور ایسے ہی تو اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا لاؤں گا. گیا لائر کے پاس, اور وہ لائر بھی ہمارا مسلمان تھا, سمجھدار تھا, ہماری مسجد ہی کا تھا وہ. اس نے اس کو پکڑا اور پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ اس کا تعلق کڑپے کی ایک مسلمان لڑکی سے ہے, اور وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مسلمان بن رہا. اس لائر نے میرے پاس فون کر کے کہا حضرت دیکھو یہ چور ہے. میں نے کہا پھر سرٹیفکیٹ مت دینا اس کو, بھگا دو اسے. ایسا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں. گھروں کے اندر آپ کی بچی, آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی بچی ہے, لیکن کالج میں, یونیورسٹیز میں, حتیٰ کہ سکولز میں اللہ حفاظت فرمائے. ایک اسکول ٹیچر میرے پاس آیا, بولا حضرت ہمارے اسکول میں آ کو تمہیں بیان کرنا. میں نے کہا اسکول میں کون سی اسکول ہے؟ اس نے کہا فلاں ہندوؤں کی اسکول ہے. میں نے کہا ہندوؤں کے اسکول میں تو پجاری آ کر کے بیان کرے گا. مولانا صاحب کو, مولانا صاحب کیا ہوا ہے, ہلو, ہندوؤں کے اسکول میں تو کوئی پجاری آ کر کے بیان کرے گا, مولانا صاحب یا امام صاحب کیوں آ کر کے بیان کریں گے؟ اس نے کہا نہیں حضرت ہمارا پرنسپل آپ کا بیان سنتا ہے, کیونکہ میں اسکول میں پڑھاتا ہوں. اس نے کہا ٹیچر نے کہا میں اسکول میں پڑھاتا ہوں, میرا نمبر میرے پرنسپل کے پاس ہے, تو میں اپنے واٹس ایپ میں آپ کا بیان سٹیٹس میں لگاتا رہتا ہوں. تو میرا پرنسپل جب میرا سٹیٹس دیکھتا ہے تو آپ کا بیان بھی سنتا ہے. آپ جو ہے کالج کے بارے میں, اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی کبھی بولے تھے, اس کو بہت اچھا لگا. اس نے کہا వీరిని పట్టుకొని రాయా మా స్కూల్లో బయాన్ చెప్పిద్దాము. میں نے کہا اچھا بھائی میں بیان کروں گا, ٹھیک ہے آؤں گا. تو اس نے کہا حضرت یہ کنڈیشن ہے. میں بولا کیا کنڈیشن؟ تیلگو میں بیان کرنا. میں بولا میں تیلگو میں بات کر رہا تو ملیالم کیسا کر رہا تھا بابا,
میرے ہاتھ سے ہوتا نہیں، انگلش میں ہونا تو کر لے تو، اردو میں ہونا تو کر لے تو، تیلگو میں نہیں ہوتا۔ پھر بہرحال بیان نہیں کر پایا، وہاں تیلگو میں کرنا تھا۔ اس طرح ہندو پرنسپل بھی پریشان ہے آج کل کے اسکول کالج میں پڑھنے والے بچوں سے۔ 6 کلاس پڑھنے والے بچے بھی خراب ہو گئے، موبائل دیکھ کر، انٹرنیٹ دیکھ کر کے، یوٹیوب اور فیس بک دیکھ کر کے 6-7 کلاس پڑھنے والے بچے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں حضرت ہمارے بچے کے اوپر ذرا دم کرو، کیا تو تعویذ ہے تو دے ہو، گلے میں ڈالتی، نہیں تو نیمبو کے اوپر تمہیں دم کر کو دیے تو اس کے سر کے اوپر نتھار ڈالتی، میخان گیخان کے اوپر دم کر کو دیے تو اس کے پیشانی کے اوپر ہونا تو ٹھوک ڈالتی۔ انہیں بولا سو بات ہی سنتا نہیں حضرت۔ ہم بولتے ہیں یہ آپ کی بات کیوں سنے گا، یہ تو موبائل کی بات سنے گا۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں 20,000 روپے کا موبائل دلوایا ہوا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں سوپ ہوتا ٹیبلٹ دیا ہوا ہے، ٹیب۔ اب دن بھر بچہ اس میں دیکھتا رہتا ہے تو شرابی شراب پی پی کر، سگریٹ پینے والا سگریٹ پی پی کر اس کے نشے کا جس طرح وہ عادی بن جاتا ہے، اس طرح بچہ موبائل دیکھ دیکھ کر کے موبائل کا ایڈیشن اس کو ہو جاتا ہے، موبائل کا عادی وہ بن جاتا ہے۔ اب نہ اس کو باپ کی بات پسند آتی، نہ ماں کی بات پسند آتی، نہ بہن کی بات وہ سنتا، حضرتان کی بات بھی نہیں سنتے بچے۔ اس کا اگر علاج کرنا ہے تو موبائل کو اس سے دور رکھو، بچپن سے ہی اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھو۔ 10 سال کے بچے، ان کی آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے، بورڈ میں لکھا ہوا ٹائم ان کو نظر نہیں آتا۔ ہماری مسجد میں بچے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، میں بچوں کو پکڑ کر پوچھتا رہتا ہوں، رے بورڈ کے اوپر کیا لکھو ہے ذرا بول۔ اب وہ نزدیک جا کر کے پڑھ کے بولتا ہے تو میں اسے ارش کر لیتا ہوں، ادھر آ، وہ تا نزدیک جا کو کہیں کو پڑھا، منجے ہاتھ سے دکھتا ہے، تجھے ہاتھ سے نہیں دکھتا ہے کیا بورڈ میں جو لکھا ہے؟ وہ بولتا حضرت دکھتا نہیں ہے، دھندلاہٹ ہے۔ میں اسے بولتا ہوں دیکھ بیٹا، تیری زندگی بڑی قیمتی ہے، تیری آنکھیں بڑی قیمتی ہیں، تیرا جسم بڑا قیمتی ہے، ابھی سے تیری آنکھ خراب ہو گئی، وجہ کیا ہے بتاؤ؟ جب اس سے پیار سے پوچھتا ہوں تب بولتا حضرت میں موبائل گیم کھیلتا ہوں، موبائل گیم کھیل کھیل کر رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں۔ پہلے زمانے میں ہمارے بچوں کو دھنڈلانا گا تو رے محبا شاہ وہ تالاب کا نہیں ہتا بلا لے گا، بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ رے ہمارا فاروق کا ہے دیکھ با وہاں گراؤنڈ میں کہاں تو کرکٹ کھیلتا رہتا، بلا لے کا ہو۔ پہلے کی مائیں یہ بولا کرتی تھی۔ آج ہمارے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے تالاب نہیں جانا، میدان میں نہیں جانا، ہمارے بچے گھر میں بیڈ روم میں کونے میں برقع اوڑھ لے کو موبائل گیم کھیلتے رہتے۔ وہ فارم کی مرغی جس طرح جالی کے اندر ایک ہی جگہ سکڑ کر کے بیٹھ کر کے اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ اس جالی سے مرغی کو نکالیں گے تو چل نہیں پائے گی، اس طرح ہمارے بچے گھروں میں یہ کونے میں وہ کونے میں بیٹھ کر موبائل دیکھ کر کے ہمارے بچے اس فارم کی مرغی سے بھی زیادہ کمزور ہو رہے ہیں۔ 20 کلو کا موٹا اٹھانے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، ساری جوانی ہاتھوں سے برباد ہو رہی ہے موبائل کھیل کر کے۔ انگلیاں ایسے موبائل میں دبا کر کے ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر کپکپاہٹ آ رہی ہے۔ ان بچوں سے ایک پیج ہوم ورک نہیں لکھا جاتا، موبائل گیم کھیل کر انگلیوں کے اندر اس طرح تھرتھراہٹ کپکپی ہے۔ خوابوں کے اندر بچے ان کو مارتے رہتے ہیں، اسے مار اسے مار۔ پہلے زمانے کے بچے مائیں ان کو سلاتے وقت بادشاہوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی تھی،
نیک بیویوں کی واقعات سنایا کرتی تھیں۔ آج ہمارے بچے موبائل گیم کھیل کر کے سوتے ہیں۔ پہلے کے بچے پیغمبروں کے واقعات سن کر کے سوتے تھے تو رات میں ان کو پیغمبر نظر آتے تھے۔ آج کے ہمارے بچے موبائل گیم کھیل کر کے، موبائل میں فلم دیکھ کر کے سوتے ہیں تو رات ان کے خواب میں شیطان نظر آتا ہے۔ ماں باپ خود اپنے بچوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلائیں، دین کا شوق ان کے اندر پیدا کریں۔ ماہ رمضان بالکل قریب ہے، 1 مہینہ بھی نہیں رہا۔ مردیاں کی عید سامنے آنے والی ہے، شب برات اصل اس کا نام ہے۔ شب برات گزر گئی، اب رمضان کس طرح تیزی کے ساتھ ہمیں آ کر کے پکڑے گا معلوم نہیں۔ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے شوق پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں۔ آپ میں سے جن عورتوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز کو سیکھیے۔ وضو کرنا نہیں آتا، وضو کو سیکھیے۔ غسل کرنا نہیں آتا، غسل کا طریقہ سیکھیے۔ پاکی ناپاکی کا مسئلہ آپ کو نہیں معلوم، علماء کی بیویوں سے سیکھیے، مولانا کی اہلیہ سے سیکھیے۔ جس محلے میں بھی آپ رہتی ہیں وہاں کوئی پڑھی لکھی ماں ہے، ان کے پاس جا کر سیکھو، نماز پڑھنا سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھو۔ آج ہماری عورتوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل، پہلے گھر میں ٹی وی رہتا تھا، ٹی وی ہے سو گھرا میں ہمیں جاتے نہیں تھے، ان کے کنپے میں ٹی وی ہے گھر کو۔ آج ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹی وی ہے، موبائل ہے۔ جو عورتیں قرآن شریف پڑھا کرتی تھیں وہ عورتیں آج قرآن اتنا نہیں پڑھ رہی ہیں، دن بھر موبائل میں ساڑیاں دیکھنا، مالان دیکھنا، نوے ڈیزائن آکو ہی۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، یہ بمبئی کا ڈیزائن گتے، یہ حیدرآباد کا ڈیزائن گتے، یہ خبرستان کا ڈیزائن گتے، ہر طرح کی مہندی، یہ ہے وہ ہے، نیل پالش۔ آج ہماری عورتوں کا شوق سارا کا سارا دنیا والوں جیسا شوق ہے۔ کوئی عورت ایسی ہے جس کا شوق امی عائشہ رضی اللہ عنہا جیسا ہو، حضرت فاطمہ جیسا ہو، حضرت ام کلثوم جیسا ہو، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا جیسا ہو، حضرت رابعہ بصریہ جیسا ہو۔ رابعہ بصریہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتی ہے، ہاتھ ابھی بند نہیں ہوئے، آسمان سے فیصلے آ جایا کرتے تھے۔ آج ہماری عورتیں 10 سال دعا مانگتی ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا؟ ان کی زبان پاک نہیں، ان کی آنکھیں پاک نہیں، ان کا دل پاک نہیں، نماز صحیح نہیں، قرآن صحیح نہیں، گھر کے اندر 24 گھنٹے غیروں کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ پردے کا کوئی لحاظ نہیں، پردے کی کوئی پرواہ نہیں، جس سے چاہو اس سے بات کرو، فون پر بات کرو، ویڈیو کال کر کے بات کرو۔ عمرے پر جانے والے لوگ، حج پر جانے والے لوگ، حج کو جا کر آئے ہوئے لوگوں کے اندر بھی پردہ نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جس عورت میں پردہ نہیں، مان لو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حیدرآباد کی ایک عورت، اس کی آنکھوں میں کمزوری آ گئی، اب قرآن پڑھنا چاہتی ہے، حروف جو ہے صحیح سے نظر نہیں آتے۔ ان کے بچوں نے کہا امی اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ کی آنکھوں میں تھوڑا سا آپریشن کرنا ہوگا، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا، ماں نے اپنے بیٹے سے، بیٹا کون سے ہسپتال لے جاؤ گے؟ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ معلوم کیا اس نے اور ماں سے کہا امی فلاں جگہ بہت بہترین ڈاکٹر ہے، آنکھوں کا اچھا علاج کرتا ہے،
میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا میری آنکھوں کا علاج ڈاکٹر کرے گا یا ڈاکٹر نی کرے گی؟ یعنی میری آنکھوں کا علاج مرد کرے گا یا عورت کرے گی؟ بیٹے نے کہا امی جان کوئی لیڈی تو اسپیشلسٹ نہیں ہے، مرد ہی ہے یہاں پر گاؤں میں۔ امی نے کہا بیٹا میں اندھی رہنا پسند کرتی ہوں لیکن کسی مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا پسند نہیں کرتی۔ بتاؤ قدری کی عورتیں، مائیں بتائیں کیسی وہ پاک خاتون ہے، کیسی وہ نیک خاتون ہے، قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، کیسی وہ ماں ہے۔ اس کے لیے ہم سب مر جائیں تب بھی کم ہے۔ کیا بول رہی ہے وہ ماں کہ بیٹا میں اندھی بن کر اسی طرح قرآن پڑھنا مجھے ہو، اسی طرح قرآن چاہے مجھے نظر آئے نہ آئے، میں ایسے ہی جتنا نظر آتا اتنا پڑھتی رہوں گی، اندھی بن کر ہی مر جانا مجھے پسند ہے، لیکن کسی نامحرم کے سامنے چہرہ کھولنا مجھے پسند نہیں۔ حالانکہ وہ علاج کے لیے چہرہ کھولنا ہے، شریعت میں بھی گنجائش ہے، جائز ہے، اس کے باوجود اس عورت کا تقوی دیکھیے، میں اپنا چہرہ دکھانا پسند نہیں کرتی۔ ایسی عورتیں اگر محلے میں ایک بھی ہو پورا محلہ سدھر جائے گا۔ ایسی عورتیں اگر ایک خاندان میں ایک بھی اس طرح کی عورتیں ہو اور دوسری عورتوں کا تعلق اس سے ہو پورا خاندان سدھر جائے گا۔ اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں ہر محلے میں دو چار، لیکن دوسری عورتوں کو شوق نہیں۔ غریبہ ہے نا، کہاں جانا ان کے گھر میں، ہمیں سوکارا، ہمارا کومپا بہت بڑا ہے، ہمارا گھر بہت بڑا ہے، مولوی صاحب کا گھر چھوٹا یا فلاں استاد بھی کا گھر چھوٹا، وارم ان کے گھر جانا شرمندگی ہے، بے عزتی ہے، یہ سمجھتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین سیکھنے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کتنا لمبا سفر کیا، کہاں کہاں لوگوں نے سفر کر کے دین کی باتوں کو سیکھا ہے، ہزاروں میل کا سفر کر کے ایک ایک حدیث کو حاصل کیا ہے۔ آج آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتا، ابھی آپ نے نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گی؟ کس چیز کا آپ کو انتظار ہے؟ قرآن پڑھنا آپ کو نہیں آتا، کس چیز کا آپ کو انتظار ہے کہ ہم وہ وقت آئے گا تب سیکھیں گی؟ کوئی وقت آنے والا نہیں ہے، موت کا وقت آنے والا ہے۔ جب وہ موت کا وقت آ جائے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ آپ کا شوہر بچانے آئے گا، نہ آپ کا بھائی بچانے آئے گا، نہ آپ کا بیٹا آئے گا، کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آپ نے اپنے گلے میں جو سونا ڈال رکھا ہے وہ سونا آپ سے اٹھا لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ آپ کے جسم پر 1 گرام بھی سونا نہیں چھوڑا جائے گا، چاندی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، سب کچھ آپ کی انگلیوں سے کاٹ کر کے نکال لیا جائے گا، بعد میں آپ کو اسی طرح قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ ہلو، تو کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، خالی ہاتھ آپ کو قبر میں جانا ہے، سب کو خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے۔ قبر میں اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دین ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اچھے اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیح ہے۔ آج آپ یہاں مولانا کے گھر میں تشریف لائی ہیں، اس محلے میں آپ یہاں تشریف لائی ہیں، یہاں کے شہر قدری کے علماء نے انتظام کیا، آپ اس کی قدر کیجئے۔
اس طرح کے جو بھی اجتماع ہوتے ہیں علماء کی نگرانی میں، اس میں آپ آتے رہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کو آنا پڑے، ضرور آئیں، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ موٹی باتیں، باریک باتیں، ہر طرح کی باتیں آپ کو سیکھنے ملے گا۔ رمضان قریب آ رہا ہے، آپ ارادہ کیجئے۔ رمضان کے اندر دو اہم عبادتیں ہیں، ایک رمضان کا روزہ اور دوسری چیز ہے 20 رکعت تراویح۔ بہت ساری عورتیں کیا سمجھتی ہیں کہ ہم نے اگر اپنے مردوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کر دیا، پکا کر کے کھلا دیا، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ عورتیں روزہ نہیں رکھتی بہت ساری، یا اگر کوئی عورت روزہ رکھتی بھی ہے تو تراویح کی نماز نہیں پڑھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے تراویح خالی مردوانوں کو، ہم نہ بیکاں کو کیا بھی نہیں، ہمیں خالی سیریلاں دیکھ لیت بس۔ مردوانہ مسجد میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے واسطے جاتے ہیں، عورتیں یہاں ٹی وی سیریل میں بیٹھی رہتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ماہ رمضان کیا ہے؟ روزہ اور تراویح کا مجموعہ ہے۔ 20 رکعت تراویح کا پڑھنا جس طرح مردوں کے لیے کمپلسری ہے، ضروری ہے، اسی طرح آپ کے اوپر بھی ضروری ہے۔ مرد مسجد میں پڑھیں گے، آپ گھر میں پڑھیں گے۔ جو آپ کو آتا ہے وہ سورت پڑھو، علم ترى آتا ہے، لیلافی آتی ہے، جو سورت آپ کو آتی ہے وہی آپ گھما گھما کر کے پڑھیے۔ ماہ رمضان کی قدر کیجئے، ابھی سے اس کی تیاری کیجئے۔ گھر میں جو بھی کام ہیں بڑے چھوٹے نمٹا لیجئے۔ ماہ رمضان کے لیے شیڈول بنا لیجئے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، صبح میں اتنے بجے اٹھوں گی تہجد کے لیے اور اتنی رکعت پڑھوں گی اور قرآن اتنا پڑھ کر کے اللہ سے مانگوں گی۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، بندہ روزے کی حالت میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آپ سحری بنانے کے لیے یقیناً 2-2:30 بجے اٹھ جاتی ہیں تو 2-4 رکعت تہجد بھی پڑھا کرو اور اللہ سے مانگا کرو۔ عورت کا ہاتھ جب اللہ کے سامنے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے یہ بیچاری عورت ذات ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، شوہر کا کام کرتی ہے، بچوں کا کام کرتی ہے، گھر کا سارا کام کرتی ہے، اور یہ بیچاری میرے سامنے جھولی پھیلا کر کے مانگ رہی ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ آپ ابھی سے ارادہ کرو، ماہ رمضان آ رہا ہے، مجھے روزانہ رات میں اتنے بجے اٹھنا، تہجد کی اتنی رکعت پڑھنا، اور مجھے یہ قرآن کا اتنا پارہ پڑھنا اور تسبیح اتنی پڑھنی اور اللہ سے دعا مانگنا۔ سحری اتنے بجے سے اتنے بجے تک پکا لوں گی، اتنے بجے سے اتنے بجے تک سحری ختم، پھر فجر کی نماز پڑھوں گی، اس کے بعد مجھے قرآن اتنا پڑھنا ہے، 3 تسبیحات پڑھنا ہے، کلمہ ہے، درود ہے، استغفار ہے، یہ سب مجھے پڑھنا ہے، پھر سونے کے لیے اتنا وقت ہے، پھر اٹھنے کے بعد پھر میں قرآن شریف پڑھوں گی، پھر دوپہر کا کچھ انتظام کرنا ہے وہ کروں گی، اور اس طرح پورا شیڈول بناؤ کہ مجھے کب فارغ ہونا ہے۔ ہماری عورتیں بس کچن میں رہتی ہیں پورا مہینہ۔ میں تو ہماری مسجد میں مردوں میں جمعہ بیانات میں بھی بولتا رہتا ہوں، عورتوں کو کچن کے حوالے نہ کرو، کم ان سے بنایا کرو، کم ان سے کام لیا کرو رمضان میں۔ اور جس طرح تم کو روزہ ہے ان کو بھی روزہ ہے، جس طرح تم کو 20 رکعت تراویح ہے ان کو بھی 20 رکعت تراویح ہے۔ عورتوں پر ظلم نہ کرو، کام کم لیا کرو ان سے۔ تو آپ عورتیں ابھی سے شیڈول بنا لیجئے کہ رمضان میں اتنا قرآن کمپلیٹ کروں گی۔ میرے محلے میں ایک آپا ہے، کبھی اس آپا نے مجھے نہیں بتایا، ایک مرتبہ کچھ ہدیہ میں نے ان کو دیا، بیچاری غریب ہے، چلو چاول کا 1 موٹا، تیل کے کچھ پیکٹ، اس طرح ہمارے پاس سے بعض لوگ لا کر دیتے رہتے ہیں مسجد میں۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ عورت نیک معلوم ہوتی ہے، میں نے بلا کر کے بلکہ ایک بچے کے ساتھ بھجوا دیا۔ تو وہ عورت ہمارے گھر آئی اور بولی حضرت ایک بات بولتی ہوں۔ بولو ماں۔ کہنے لگی حضرت میں پورے سال
नॉर्मल से डेली 5 पारे कुरान पढ़ती हूँ। कितने पारे माँ? 5 पारे डेली। और कहने लगी हजरत रमज़ान में मैं डेली 10 पारे कुरान पढ़ती हूँ। रमज़ान में कितने पारे? 10 पारे कुरान। ज़रा सोचो, आपने अब तक कुरान को हाथ भी लगाया है क्या? हमारी बाज बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक कलिमा भी नहीं सीखा होगा। बहुत सारे आपके खानदानों के अंदर इस तरह की बच्चियां मिल जाएंगी जिनको 5 कलिमे भी याद नहीं है। कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, 5 कलिमे भी याद नहीं। वजू के फराइज उनको नहीं आते, गुस्ल के फराइज उनको नहीं आते। क्या अल्लाह को ये बच्चियां मुंह दिखाएंगी? और हमारी औरतें अपने बच्चों के लिए रिश्ता भी देखते हैं कैसा, पैसे रहते बस, खाली नोटा के कट्टे रहते बस। वाह बड़ा कोंपा है, यहाँ से बहुत जहेज मिलता है तो वो क्या रिश्ता नहीं। हमारे बच्ची को खाना बनाने आता नहीं, मैं हूं ना, सास बोलती सो मैं हूं ना, मेरी बच्ची उन्हें मैं सिखा लेती हूँ। हमारे बच्ची को कुरान पढ़ने आता है, अयो कुरान पढ़ना क्या ज़रूरी, क्या भी नहीं, लो नमाज पढ़ ले बस। नहीं आपा, हमारी बच्ची को नमाज पढ़ने भी आता है। हाई अच्छा, मैं सिखा लेती हूँ, मैं सिखा लेती हूँ। पैसा मिल रहा है ना, नोटा मिल रहे हैं, लालच है। मैं तो ये कहता हूं जिस बच्ची को कुरान पढ़ना नहीं आता उससे शादी मत करो। जिस बच्ची को वुजू करना नहीं आता, नमाज पढ़ना नहीं आता, ऐसी बच्चियों को अपने घर लेकर ना आओ। तब जाकर के ये सब सुधरेंगी और बच्चियां सब सीखेंगी। तो बहरहाल बात बहुत और करनी थी लेकिन वक्त नाकाफी हो गया। आप सब माएँ बहुत ही काबिले मुबारकबाद हैं। अपने मोहल्लों को आपने छोड़ा, घर को आपने छोड़ा, अपने कामों काज को आपने छोड़ा, अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ घर तशरीफ लाई और दीन की बातों को सुना। आपके कदम कदम पर अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा। आपके आने पर भी सवाब है, जाने पर भी सवाब है, यहाँ बैठकर सुनने पर भी सवाब है। बस एक दिल के अंदर फिक्र थी, तड़प थी, इसलिए मैंने कुछ सख्त लहजे में 2-4 बातें आपके सामने कर दी हैं। वरना आप में भी बहुत सारी माएँ बहुत नेक, मुत्तकिया, परहेजगार ख़वातीन भी होंगी। मैं बस एक एहसास दिलाने के लिए चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में बयान की हैं। उम्मीद करता हूं कि आप माएँ इस पर ज़रूर गौर व फिक्र करेंगी। जिस तरह आप यहाँ उलमा के बुलाने पर यहाँ पर आप जुड़ी हुई हैं, इसी तरह आपको यहाँ जुड़ते रहना चाहिए और बार बार आपको आते रहना चाहिए। अपनी बच्चियों को भी लाना है, बच्चों को मस्जिद भेजना, बड़ों को भी मस्जिद भेजना है। इंशाअल्लाह इसी तरह दीन के कामों में हिस्सा लेते रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए और आपके इस जुड़ने को अल्लाह ताला सबब बना करके पूरे कदरी शहर के लिए इसको हिदायत का सबब बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।